بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تصنیف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ آج کا موضوع ہے صحابہ کرام کی نماز اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین منظر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وصال میں جب 3 دن تک حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لائے تو وہ نگاہیں جو روزانہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف دل نواز سے مشرف ہوا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس گئیں۔ جان نثاران مصطفیٰ سراپا انتظار تھے کہ کب ہمیں محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ بالآخر وہ مبارک و مسعود لمحہ ایک دن حالت نماز میں انہیں نصیب ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایام وصال میں جب نماز کی امامت کے فرائض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سپرد تھے، پیر کے روز تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں حسب معمول باجماعت نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر افاقہ محسوس کیا۔ آگے روایت کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنا شروع فرمایا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کا ورق ہو، پھر مسکرائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم لوگ نماز چھوڑ بیٹھتے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ایڑیوں پر پیچھے پلٹے تاکہ صف میں شامل ہو جائیں، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لانے والے ہیں۔ ان پرکیف لمحات کی منظر کشی روایت میں یوں کی گئی ہے کہ جب پردہ ہٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سامنے آیا تو یہ اتنا حسین اور دلکش منظر تھا کہ ہم نے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ مسلم شریف میں یہ الفاظ منقول ہیں کہ ہم دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر تشریف لانے کی خوشی میں حیرت زدہ ہو گئے، یعنی نماز کی طرف توجہ نہ رہی۔ علامہ اقبال نے حالت نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق زار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دیدار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظر کی کیا خوبصورت لفظی تصویر کشی کی ہے۔ فرماتے ہیں، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کم و بیش یہی حالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کی تھی۔ شارحین حدیث نے اس عبارت کہ ہم دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر تشریف لانے کی خوشی میں حیرت زدہ ہو گئے، اس کا معنی اپنے اپنے ذوق کے مطابق کیا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پس قریب تھا، یعنی ہم نے ارادہ کر لیا کہ دیدار کی خاطر نماز چھوڑ دیں۔ لامع الدرامی میں ہے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کی طرف مرکوز تھی۔ جب انہوں نے پردے کا سرکنا محسوس کیا تو تمام نے اپنے چہرے حجرہ انور کی طرف کر لیے۔ مولانا وحید الزمان حیدرآبادی ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے ہم کو اتنی خوشی ہوئی کہ ہم خوشی کے مارے نماز توڑنے ہی کو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ نیچے ڈال دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں، قریب تھا کہ لوگوں میں اضطراب پیدا ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو۔ شیخ ابراہیم بیجوری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اضطراب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفا یاب ہونے کی خوشی کے خیال سے متحرک ہونے کے قریب تھے۔
حتیٰ کہ انہوں نے نماز توڑنے کا ارادہ کر لیا اور سمجھے کہ شاید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے محراب تک کا راستہ خالی کرنے کا ارادہ کیا، جبکہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوشی کی وجہ سے کودنے لگے۔ امام بخاری نے باب التفات فی الصلاۃ کے تحت اور دیگر محدثین کرام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ والہانہ کیفیت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ مسلمانوں نے نماز ترک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔